یہ ہم رونا کیوں رو رہے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں یار کہ جی آپ میٹھی میٹھی باتیں کہاں سے میٹھی کریں گے یار، جنازہ نکال دیا دین کا انہوں نے، کوئی چیز بچی ہے؟ کون سی میٹھی بات کروں؟ آپ نماز سے شروع ہو، نماز کا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے۔ پاکستان میں 90% لوگ اس طریقے پر نماز ہی نہیں پڑھ رہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے۔ نہ رو نہ رو۔ مسئلہ رفع الیدین ایک فروعی اور اختلافی مسئلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ مرزا جلمی رفع الیدین کے مسئلے کو لے کر اس قدر پروپیگنڈا کرتا ہے، یہاں تک کہتا ہے کہ میرے بیانات کے بعد رفع الیدین کرنا فرض ہو چکا ہے، اور رفع الیدین یہ توحید کا قلعہ ہے۔ اور پھر اس رفع الیدین کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے مرزا جلمی چند ایک دھوکے دیتا ہے اور سادہ بالکل عوام الناس کو، سادہ لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دھوکوں میں سے ایک اس کا بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ جب بھی بات کرے گا کہے گا کہ آپ اپنی نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے ثابت کریں۔ آپ کا تو طریقہ نماز بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہے، جبکہ یہ ایک احمقانہ اس کی شرط ہے، احمقانہ اس کا مطالبہ ہے۔ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے اس چیز کو بخاری مسلم ہی سے ثابت کرنا ہے؟ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے اس چیز کو بخاری مسلم ہی سے ثابت کرنا ہے؟ صبر کرو، رکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی کتب تو بے شمار ہیں، لیکن سیاہ ستہ پر اکثر علماء کا اعتماد ہے۔ سیاہ کہتے ہیں صحیح کی جمع ہے سیاہ، اور ستہ کہتے ہیں 6 کو، 6 صحیح کتابیں۔ ان میں امام بخاری کی بخاری شریف ہے، مسلم ہے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ یہ 6 کتابیں ایسی ہیں جن پر آپ اکثر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، جو کہ مرزا جلمی بیان بھی کرتا رہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی کی سنت، یعنی اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں کتاب اللہ اور بخاری مسلم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں کتاب اللہ اور بخاری مسلم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہیں حدیث میں ذکر موجود ہے کہ تم نے جب سنت کو اخذ کرنا ہے تو بخاری مسلم ہی سے اخذ کرنا ہے؟ صبر کرو، رکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں۔ اس روایت کی سند زہری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، لہذا ایسے بابیوں صحیح حدیثہ پڑھو۔ جن صحابہ سے تابعین نے نماز سیکھی ہے وہ صحابہ خود رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ صبر کرو، رکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں، میں نے رفع الیدین پہ جو 2.25 گھنٹے کا لیکچر دیا، اس میں نے امام بخاری کی کتاب جوز رفع الیدین کا تعارف کروایا تھا۔ امام بخاری نے پہلا تھپڑ علم کے منہ پہ یہی مارا ہے، انہوں نے پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے۔ 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس کتاب میں، پہلی حدیث انہوں نے لی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو کندھوں تک اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو کندھوں تک اٹھاتے۔ اچھا، وہ عام بندہ تو اس سے ویسے ہی گزر جاتا ہے کہ حضرت علی سے کیوں حدیث لی ہے؟ حضرت علی سے اس لیے لی کہ اگر حضرت ابوبکر کے زمانے میں کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ حدیث نماز کا طریقہ منسوخ ہو چکا ہے تو حضرت عمر کو پتا چل گیا ہوگا، اگر ان کو بھی غلطی لگی ہے تو عثمان کو پتا چل گیا ہوگا، عثمان کو بھی غلطی لگی ہے تو علی تو چوتھے علی کا بات تو کام ہی ختم ہو گیا نا، کیونکہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اگر مولا علی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں تو مولا علی تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں، تو نماز کا طریقہ یہی ہے۔ صبر کرو، رکو ذرا۔ ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے، پھر کام ختم ہو گیا نا۔ رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں، جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، جوامع کلمات ہو گئے، تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے۔ بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے، مسلم میں کانوں تک، اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک، ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، انگلیاں کانوں کی سیدھ میں، یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں، کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے۔ مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے۔ ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کا ایک حوالہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں 257 نمبر حدیث 257 سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ حدیث میں ذکر موجود ہے کہ تم نے جب سنت کو اخذ کرنا ہے تو بخاری مسلم ہی سے اخذ کرنا ہے۔ اور ان کی روایات سے ثابت ہے کہ سرکار نے آخر عمر میں رفع الیدین کو ترک کر دیا تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہی معاملے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں پر عامل ہے، لہٰذا ہم رفع الیدین نہیں کریں گے۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح تم ہاتھ ہلا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز میں سکون پیدا کرو۔ عمومی عمل پکڑا ہوا ہے، یہاں عمومی عمل رفع الیدین ہے۔ رفع الیدین کی ساری حدیثیں وہ صحابہ روایت کر رہے ہیں جو وفات سے 1 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، یہاں آگے اصول پڑے ہوئے ہیں، تو کوئی ایک اصول تو کھڑا کرے۔ پھر دوسری بات، اگر یہ اصول کھڑا کر لیا تھا آپ نے کہ نماز کا اصول برباد کرتا ہے، تو عید کی نماز میں کیوں اصول اپنا برباد کرتے ہیں؟ عید کی نماز کے دن انہوں نے چنگے لایا کرو گے، آج تو بچوں جی تسی بھی روایت کرو گے، آئے ہو نا دار تھلے،
آج تک تسی بھی بت رکھ کے آؤ گے, آج تک تسی بھی بکیاں مارو گے. وہ ساری گالیاں جو یہ آپ کو دیتے ہیں نا, عید سے ایک رات پہلے کوئی ٹیکسٹ میسج کیا کرے کہ بچوں کی صبح تسی بھی رفع دین کرو گے. کس منہ نال کرو گے, کس بوتی نال کرو گے؟